رحیم چوتھے سپارے کے آخر میں سورہ النساء کی آیت نمبر 18 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 19۔ عرب کے اندر بہت سے اس جاہلیت کے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ اسلام نے آ کے ان کو دور کیا اور ان بہت سی خرابیوں میں سے قرآن پاک کے اندر جا بجا ان کا تذکرہ ہے اور ان کی اصلاح ہے۔ ان آیات میں بھی عرب کے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی جو پائی جاتی تھی اس کا ذکر کر کے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، عرب کا جو معاشرہ تھا اسلام سے پہلے، اس میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت، کوئی قدر و منزلت نہیں تھی۔ اسلام نے عورت کو ماں کے طور پر، بہن کے طور پر، بیٹی کے طور پر، بیوی کے طور پر عزت اور شرف عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، یعنی مردوں کے برابر عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں ان کو مقام عطا فرمایا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں اسی کے برابر، اسی کی مثل جس طرح ان پر ہیں، یعنی جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہے اسی طرح عورتوں کے حقوق تم پر ہیں۔ تو جس طرح ان کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں، معروف طریقے سے، یعنی قانون کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو بہرحال ایک درجہ بلندی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے لیے وہ جو تمام یعنی انتظامات اس کے ذمہ ڈالے، عورت پہ یہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی۔ لیکن بہت سے معاملات میں مرد اور عورت کو برابری کے حقوق اسلام نے دیے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا اس معاشرے میں کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عرب کے اس معاشرے میں جس طرح دیکھیے، مثلاً غلام اور لونڈیاں یہ اس زمانے میں عام پائے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی یعنی یوں کہہ لیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کے کوئی کسی قسم کے حقوق نہیں ہوتے تھے۔ اسلام نے آ کے ان کو انسان ہونے کے ناطے ان کو حقوق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح عورتوں کے بھی کوئی حقوق اس معاشرے کے اندر نہیں تھے، اسلام نے ان کو حقوق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ حقوق وہی ہیں جو اسلام نے عورتوں کو عطا کیے ہیں۔ آج کل کے دور میں جن کو عورتوں کے حقوق کے نام پر ان کے یعنی عورتوں کو ایک کھلونا بنایا گیا ہے، یہ موجودہ دور، یعنی یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی ان کو کسی طریقے سے ان کے حقوق کو تلف کیا جاتا تھا، آج ان کو آزادی کے نام پر کھلونا بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اسلام نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ایک رسم تھی جو عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی جو ہوتی تھی وہ بھی وراثت سمجھی جاتی تھی کہ جو آدمی اس کا وارث ہوا وہ اس کا مالک ہے۔ اب
بعض اوقات ایسے ہوتا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی بیوی یعنی اس کی اولاد جو اس کے بیٹا ہے اس کی ماں نہیں ہے بلکہ کوئی اور دوسری بیوی ہے، تو وہ بھی وراثت میں اس بیٹے کو مل جاتی ہے۔ اگر بیٹا نہ ہوتا تو بھائی جو وارث ہوتا وہ اس کی ملکیت ہوتی، وہ جیسے چاہتا۔ یعنی یہ بھی ہوتا کہ وہ اپنی باپ کی منکوحہ سے جو بیٹا ہے، یعنی اس کی ماں نہیں ہے بلکہ باپ کی دوسری بیوی ہے، تو وہ خود اس سے نکاح کر لیتا۔ کبھی یہ ہوتا کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح وہ اپنی مرضی سے، یعنی اس کی رضامندی ضروری نہیں ہے عورت کی، وہ جو وارث ہوا وہ اپنی مرضی سے اس کا نکاح کسی سے کر دیتا اور حق مہر جو ہے وہ خود لے لیتا، یا اس کو یعنی گھر میں وہ اس کو قید کر کے رکھتے، نہ خود نکاح کرتا نہ کسی دوسرے سے، اور اس کو وہاں یہاں تک کہ وہ یعنی فوت ہو جائے اور اس کا ترکہ جو ہے اس کا وہ وارث ہو جائے۔ تو اس طرح یہ رسم وہاں پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہن زبردستی، یعنی ان کی مرضی کے خلاف ان کی زندگی کا تم جو ہے کوئی فیصلہ کرو۔ چنانچہ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے، حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں کانوا اذا مات الرجل، عرب کے اندر، عرب کے معاشرے میں یہ رسم پائی جاتی تھی، یا یہ ان کی روایت اور روایاتی قانون تھا ان کا کہ ٹھیک ہے جی ایسے ہوتا ہے، جو روایتیں پائی جاتی ہیں جس طرح ہوتا ہے وہی، اور اس کے خلاف کوئی آدمی کرنے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں روایات کسی بھی معاشرے کی جو ہوتی ہیں اس کی خلاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی کسی معاشرے کے اندر کوئی طریقہ رائج ہے کوئی، تو لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے خلاف کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی طریقہ کسی معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے سے رائج ہو جاتا ہے، تو اسلام میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، شریعت کا کیا حکم ہے۔ شریعت اللہ رسول کا حکم اس کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یعنی صرف کہ روایت کیا چلی آ رہی ہے یا معاشرے میں کیا اصول ہے، کیا چیز کیا طریقہ رائج ہے، یعنی اللہ رسول کے حکم کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ تو عرب کا جو معاشرہ تھا وہ کوئی کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں تھا، نہ کوئی وہاں حکومت تھی، نہ کوئی وہاں پہ کوئی الہامی مذہب تھا کہ جس کی وہ پیروی کرتے۔ وہاں تو یہی تھا کہ ٹھیک ہے جی جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا سے اسی کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ بت خدا نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے باپ دادا اس کو پوجتے چلے آ رہے ہیں اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی دلیل ہوتی تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، قرآن پاک نے جہاں پر بھی آباء و اجداد کے یعنی ان کے پیچھے یا ان کے طریقے کی مذمت کی ہے تو وہ ہے کہ جو جاہل اور کافر باپ دادا تھے اور غلط رسموں کی پیروی کرتے تھے، ان کو منع کیا کہ نہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ اور اگر باپ دادا وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق شریعت کے مطابق چلتے تھے تو ان کے طریقے پہ یعنی اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو چلنا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے ہم نہیں کریں گے، نہیں،
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رسول کے حکم کو دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ اگر ہمارے الحمدللہ آباء و اجداد سب اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلتے تھے، دین اسلام کے مطابق چلتے تھے، تو ہم اگر کہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائخ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ قرآن پاک کے مطابق، حضور کے ارشادات کے مطابق، شریعت کے مطابق چونکہ وہ ہر کام کرتے تھے، تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائخ کو یوں کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ ہاں، جہاں پہ قرآن پاک نے مذمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جاہل اور کافر آباء و اجداد، ان کی پیروی اور ان کے پیچھے چلنا، ان کو فالو کرنا، یہ برا ہے۔ ان کی پیروی نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ رسول کے حکم کی پیروی کی جائے گی۔ اب عرب کے اندر بہت سے احکام ایسے بھی تھے جن کو اسلام نے برقرار رکھا ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے۔ مثلا عرب کے اندر میزبانی، عرب میزبان بہت ہوتے تھے، کوئی بھی مہمان آ جائے اس کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں اس کی میزبانی کی جاتی تھی عام طور پر، اور اس کی خدمت کی جاتی تھی۔ بہت اچھا کام تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا، بھئی اچھا کام ہے اس کو تو جو خرابیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، ان کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ جہاں ظلم اور زیادتی کا یعنی پائی جاتی تھی اس کو ختم کیا۔ تو یہ بھی ان کی ایک روایت تھی یا ان کا طریقہ تھا۔ کانوا اذا مات الرجل، جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا، کان اولیاؤہ احق بامرأتہ، اس کے جو ولی، اس کے وارث جو ہوتے تھے وہ اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے۔ ان شاء تزوج، ان شاء بعضهم تزوجها، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا۔ اب نکاح میں جو شریعت کا حکم ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ جس طرح مرد کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح عورت کی رضامندی کے بغیر بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ چیز تو اسلام نے حقوق عطا فرمائے ہیں نا، اس سے پہلے تو یہ چیز نہیں تھی، تو وہ اس کے وارث ہو جاتے۔ ان شاء بعضهم تزوجها، اگر کوئی ان میں سے چاہتا تو خود اس سے نکاح کر لیتا۔ وان شاءوا زوجوها، اگر وہ چاہتے خود نہ کسی اور سے اس کا نکاح اپنی مرضی سے، اس کی مرضی کے بغیر کر دیتے۔ وَإِن شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، اگر چاہتے تو کسی سے بھی اس کا نکاح نہ کرتے، اس کو گھر میں روک رکھتے۔ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، تو وہ یعنی اس کے زیادہ حقدار ہوتے تھے، یعنی اس کے جو وارث، یعنی نہ خود عورت مالک ہوتی تھی، نہ اس کے ماں باپ یعنی اس کے گھر والے جو وہ بھی نہیں، بلکہ جس کی وہ یعنی وہ فوت ہونے والا اس کے جو وارث ہوتے وہی اس۔ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ تفسیر جلالین میں ہے، یارثون النساء اقربائہم، وہ اپنے قریبی یعنی کوئی بھی آدمی اس کا جو آگے وارث اولاد ہو، بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں، وہ عورتوں کے وارث ہو جاتے۔ فَإِن شَاءُوا تَزَوَّجُوهَا بِلَا صَدَاقٍ، اگر چاہتا ان وارثوں میں تو کوئی خود بغیر صداق یعنی بغیر حق مہر کے اس سے نکاح کر لیتا۔ او زوجوها وَأَخَذُوا صَدَاقَهَا، یا ان میں سے وہ چاہتے تو کسی اور سے اس کا نکاح کر کے خود حق مہر پہ قبضہ کر لیتے۔ او عَدَلُوهَا حَتَّى تَفْتَدِي بِمَا وَرَثَتْهُ، یا اس کو روک کے رکھتے کہ جو اس کو وراثت میں چیز ملی ہے وہ دے کے جان چھڑائے۔ او تموتا، یا وہ فوت ہو جائے۔ فَيَارِثُوهَا، پھر وہ اس کے وارث بن جائیں۔ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، تو اس چیز سے ان کو روکا گیا کہ
یعنی یہ جس طرح باقی چیزیں جانور مال و دولت وراثت بنتا ہے، انسان وراثت میں نہیں آتا بلکہ وہ عورت ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں اور اس کی اپنی مرضی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ فرماتے ہیں وذالک ان الرجل کان یرث امرأۃ ذی قرابۃ، کہ کوئی بھی آدمی اپنے کسی قریبی کی بیوی کا وہ وارث ہو جاتا تھا، فَيَعْدِلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صُدَاقَهَا، پھر اس کو روک کے لگتے یہاں، یعنی وہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی تھیں کہ وارثوں میں سے جو چاہتا تو اپنی مرضی سے، اس کی مرضی یعنی عورت کی مرضی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتا، یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے وہ اس کا حق مہر خود قبضہ کر لیتے اس کی مرضی کے بغیر، یا اس کو روک کے رکھتے۔ تو فرماتے ہیں فَأَحْكَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ اَيْ نَهَا عَنْ ذَلِكَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے منع کیا۔ حضرت زید بن اسلم وہ فرماتے ہیں کان اہل یثرب اذا مات الرجل منہم فی الجاہلیت، یعنی مدینہ منورہ میں جس کا پہلا نام یثرب ہے، وہاں پر بھی یہی رسم اور یہی روایت اور یہی طریقہ وہ رائج تھا، فی الجاہلیت، جاہلیت میں، کہ وارث امرأتہ من یرث مالہ، کہ جو کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کے مال کا وارث بنتا وہی اس کی بیوی کا بھی وارث، وہ بھی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ وَكَانَ يَعْدِلُهَا حَتَّى يَرِثُهَا، یعنی وہ اس کو روک کے رکھتا یہاں تک کہ وہ فوت ہو جاتی تو وہ اس کا بھی وارث بنتا، یعنی اس کا مال و دولت اس پہ قبضہ کرتا۔ اس بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے ابو قیس بن الاسلط، تو وہ فوت ہوئے، اراد ابنہ ان یتزوج امرأۃ۔ اب یہ یاد رکھیں کہ عرب کے اندر اسلام سے پہلے جس طرح یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ وراثت سمجھی جاتی تھی عورت، تو خود یعنی جو آدمی فوت ہوا اس کا بیٹا وہ اپنی سوتیلی ماں، یعنی اس کے باپ کی بیوی، اس کی ماں تو نہیں ہے لیکن باپ کی بیوی ہے یعنی دوسری بیوی، اس سے وہ چاہتا تو نکاح کر لیتا تھا۔ یعنی یہ عرب کے اندر پایا جاتا تھا، اور وہاں اب دیکھیں قانون جو ہے اسلامی قانون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو جو چیزیں پہلے پائی جاتی تھیں، بعض چیزیں جو ہیں اب یہ مثلاً باپ کی بیوی اس سے نکاح کرنا یہ عام رواج تھا، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی جو سوتیلی ماں ہے، بیٹا جو ہے فوت ہونے والے کا، وہ اپنی اس باپ کی بیوی سے نکاح چاہتا تو کر لیتا، اور اس کو اس اندر برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی تو فرماتے ہیں ابو قیس وہ فوت ہوئے، اراد ابنہ ان یتزوج امرأتہ، اس کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ وہ اس کی بیوی یعنی اپنے باپ کی بیوی، اس کی سوتیلی ماں جو تھی، اس سے وہ نکاح کر لے۔ وَكَانَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، زمانہ جاہلیت میں اس معاشرے کے اندر یہ عام پایا جاتا تھا، یعنی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ۔
اب عرب کے معاشرے کے اندر چونکہ یہ رسم پائی جاتی تھی اور وہاں برا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اسلام نے اب یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو اس کے متعلق رہنمائی یوں وحی کے ذریعے کی جاتی، قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی۔ آگے ایک روایت میں ان کا نام آیا ہے، خاتون جن کے متعلق یہ ہے، یعنی وہ ابو قیس کی بیوی جو تھیں، ان کا نام قبیشہ بنت مان بن عاصم بن اوس وہ ہے۔ لما توفی عنہا ابو قیس فجنح علیہا ابنہ، تو جب وہ فوت ہوئے ابو قیس تو ان ابو قیس کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے باپ کی اس بیوی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ خاتون جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ فقالت یا رسول اللہ لا انا ورثت زوجی، کہ نہ تو مجھے اپنے خاوند کی وراثت سے کچھ ملا ہے، ولا انا ترکت فانکحو، نہ مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں کہیں جا کے نکاح کروں۔ فانزل اللہ هذه الآیات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس بری رسم کو ختم کیا گیا۔ آگے دوسرا اس آیت کا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان کو تم مجبور نہ کرو، عدالہ کسی کو مجبور کرنا، روکنا، تاکہ تم لے لو کچھ وہ جو تم نے انہیں دیا حق مہر۔ اب اس کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ آدمی فوت ہو جاتا اور اس کی بیوی کو اس کے وارث جو ہیں وہ روک رکھتے کہ وہ اس نے جو حق مہر لیا ہوا ہے وہ واپس کرے، تو پھر اس کو وہ چھوڑتے، ورنہ یعنی روایت اور طریقہ یہی تھا، اور کوئی اس طریقے کے خلاف بولنے کا یعنی سوچتا بھی نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے وارثوں کو کہا جا رہا کہ اس کو تم روک کے نہ رکھو کہ بعد تم واپس لو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ الگ حکم ہے کہ کوئی آدمی اپنی زوجہ، اپنی بیوی اس کو ناپسند کرتا، لیکن اس کو یعنی نہ اس کو رکھتا نہ طلاق دیتا، اس کو مجبور کرتا کہ وہ اس کا جو حق مہر ہے وہ اس کو واپس کر کے اس سے طلاق لے، تو اس چیز سے ان کو منع کیا گیا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان کو روک کے نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم ان سے لے لو جو تمہیں کچھ اس دیا، یعنی ان سے رقم لے کے تم ان کو پھر طلاق دو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اس صورت میں پھر اس کے لیے یہ جائز قرار دیا گیا کہ وہ اس کو طلاق دے۔ لیکن طلاق ایک ہوتی ہے خلا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کچھ دے کے مرد سے طلاق لے لے۔ آج کل عام طور پر جس کو خلا کہا جاتا ہے وہ شرعی اعتبار سے خلا نہیں ہے، بلکہ یعنی جس طرح عورت کورٹ میں جاتی ہے، عدالت میں جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو جج یا قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے نکاح کے ختم کرنے کا۔ یہ پہلے زمانے میں قاضی کا فسخ نکاح اس کو کہا جاتا ہے کہ قاضی نے نکاح کو ختم کیا ہے۔ آج کل کہیں گے کہ کورٹ نے، جج نے نکاح کو ختم کیا ہے، تو عام طور پر اس کو خلا کا نام دیا جاتا ہے کہ خلا لے لیا جی۔ وہ خلا نہیں ہے، خلا یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی بھی ایگریمنٹ ہو جائے، اس میں کورٹ میں جانا بھی ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھئی تم نے جو حق مہر لیا ہے وہ واپس دے دو، عورت طلاق لینا چاہتی ہے، مرد نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے بھئی یہ چیز دے دو، یہ جس پہ وہ ایگری ہو جائیں دونوں، عورت وہ چیز دے دے، مرد اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دے، اس کا نام ہے خلا شرعی اعتبار سے۔
آج کل جس کو خلا کہا جاتا ہے یہ اصل میں کورٹ کا جج کا قاضی کا فسخ نکاح ہے کہ وہ قاضی یا جج جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو آدمی مقرر ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس نکاح کو ختم کیا، تو اس کو عام طور پر یعنی خلا کا نام دیا جاتا ہے، یعنی عام استعمال میں یہ ہوتا ہے، لیکن وہ یعنی ایک ایسی غلطی ہے جو عوام کے اندر پائی جاتی ہے اور سب لوگ اس کو اسی طرح کہتے ہیں۔ تو وہ جو حضرت ابو قیس یہ صحابی تھے، ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے آ کے عرض کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اگلا حصہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو نہ روکے رکھو تاکہ ان سے کچھ لو۔ ہاں اگر عورت کی طرف سے کچھ ایسا فعل کیا جائے جو نافرمانی میں آئے تو پھر اس صورت میں مرد کے لیے جائز ہے کہ اس کو خلا یعنی کہ اس سے کچھ لے کے اس کو طلاق دے۔ آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ، معاشرت ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس چیز کی بہت زیادہ یعنی اہمیت ہے کہ چونکہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ عورتوں کی نسبت بلند عطا فرمایا، جس طرح کہ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو اسی لیے مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کا حکم دیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا حکم دیا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، یعنی میرا طرز عمل، میرا طریقہ اور میرا رویہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم سب میں سے بہتر ہے۔ تو اسی چیز کی تمہیں بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر کوئی بات تمہیں ان کی ناپسند ہو، تو مفسرین نے اس کے آگے یعنی لکھا ہے درمیان میں فَاصْبِرُوا، تو اگر عورتوں کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو صبر کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر اور بہتری رکھ دے۔ اب عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ انسان، اب ظاہر بات ہے کہ دو آدمی جب مل کے چلتے ہیں تو اس وقت آپس میں بعض معاملات میں اختلاف یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو اگر ان معمولی چیزوں کو نظر انداز کیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر بڑھایا جائے تو بات کا بتنگڑ بنتا ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اب یہ یعنی یاد رکھیں کہ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری نظام اور سسٹم رکھا ہے کہ مرد اور عورت دونوں سے مل کے گھر بنتا ہے،
اب اگر ان میں تھوڑا بہت ذہنی اختلاف ہے بعض معاملات میں، وہ کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے ایسے نہیں، بہت سے معاملات میں، تو ان کو یعنی بات چیت کے ذریعے یا درگزر کر کے اور رفع دفع کر کے اس طرح گزارا چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اس بات کو بڑھایا جائے تو بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک، بعض اوقات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ مرد نے کسی اور عورت سے نکاح کرنا ہے، عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کرنا ہے، تو مرد جس سے بھی نکاح کرے گا وہ عورت ہی ہوگی، اور عورت جس سے بھی نکاح کرے گی وہ مرد ہی ہوگا، اور پھر بھی کوئی ذہنی اختلاف ہوگا، بہت سے معاملات میں اختلاف ہوگا، اس کا دل یہ چاہے گا ایسے کریں، اس کا دل چاہے گا ایسے کریں، تو بات پھر وہیں پہ آئے گی۔ تو اس لیے اگر یعنی یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو اگر بات چیت کے ذریعے اور رفع دفع، چشم پوشی، درگزر، اس طریقے سے اگر حل کر لیا جائے تو بات چلتی رہتی ہے، ورنہ پھر وہ یہی ہوگا کہ ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ پھر وہیں پہ ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے یعنی اسلام میں یہ نہیں، بالکل نہیں ہے کہ بالکل ہی یعنی کوئی رستہ ہی نہ ہو، اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو پھر اسلام نے یہ رستہ بھی رکھا ہے، بس ٹھیک ہے جو اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیا جائے، اور آگے یعنی مرد اس کے بعد کہیں اور نکاح کر لے، عورت عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کر لے، ممکن ہے وہاں اچھی طریقے سے گزارا ہو جائے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پھر آگے چل کے پھر وہی معاملات ہوتے ہیں کہ ظاہر بات ہے دو آدمی ہیں، جب دو آدمی ہوں گے تو دونوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تو فرق ہوگا، 100% تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دو آدمیوں کا ذہن ایک ہی چیز سوچے، تو اختلافات تو پھر بھی پیدا ہوں گے، تو آگے چل بھی یہی ہوگا۔ تو اس لیے کوشش حتی الامکان یہی کرنی چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑھانے کی بجائے ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ طلاق اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے، یعنی بصورت مجبوری جب کوئی اور حل نہ ہو تو پھر آخری حل یہ ہے کہ ٹھیک ہے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، اور مرد کہیں اور نکاح کر لے، عورت عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کر لے۔ لیکن جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے جائز کاموں میں سے وہ طلاق ہے، کہ ایک جائز ہے کہ جب کوئی اور حل نہ ہو تو آخری حل کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو، یعنی ان کی کوئی عادت، کوئی طریقہ، کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے، تمہارے مزاج کے خلاف نہ ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھی ہو، خیر کثیر رکھی ہو۔ تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ عورت کو اگر مرد کی کوئی عادت، کوئی چیز ناپسند ہے، کوئی چیز مزاج کے خلاف ہے تو وہ اس کو برداشت کرے، مرد کو یہ حکم ہے کہ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی عورت کی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو وہ اس کو برداشت کرے، جہاں تک ممکن ہو وہ درگزر کرے، برداشت کرے۔ تو اسی طرح یعنی گزارا چلتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھے۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا،
اگر تم یہ ارادہ کرو کہ یعنی حالات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ گزارا نہیں ہو سکتا ہے، تو طلاق تک نوبت پہنچ جائے، تو تم چاہتے ہو کہ اس کو طلاق دے کے کسی اور سے نکاح کرو، تو اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس میں بھی شرافت، تہذیب، رواداری، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر تم نے عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق، اور تصریح بإحسان، یا احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یعنی اس پہ کوئی الزام عائد کیا جائے یا اس کی کردار کشی کی جائے، ٹھیک ہے بھائی نہیں گزارا ہوتا تو علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقامات پہ، سورہ بقرہ میں 2 جگہ ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت ختم ہونے والی ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو پھر اگر تو یعنی عدت کے اندر معاملات حل ہو جائیں تو رجوع کر سکتا ہے، تو وہ بھی معروف طریقے سے ہے، اور اگر یعنی کوئی معاملات ان کے حل نہیں ہوئے ہیں اور عدت ختم ہو گئی اور وہ نکاح سے چلی جائے گی، تو فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چھوڑنا ہے تو پھر بھی معروف طریقے سے، یعنی تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، رواداری کے ساتھ۔ اور یہ چیز صرف اسلام کے اندر پائی جاتی ہے کہ اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اگر چھوڑنا بھی ہے تو پھر بھی تہذیب اور شائستگی، اس کو دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ طلاق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف، لفظ دوسرا ہے، معنی وہی ہے کہ رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، اور اگر چھوڑنا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے، یعنی اس میں بھی تہذیب اور شائستگی وہ ضروری ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ ارادہ کرو کہ اس عورت کو طلاق دے کہ کسی عورت سے تم نکاح کرو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس کو، قنطار کہتے ہیں بہت زیادہ، ڈھیروں مال وہ دے رکھا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پس تم اس سے کچھ نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس سے لوگ بہتان باندھ کے اور گناہ کر کے، یعنی بات، اور یہ عام طور پر ہوتا تھا کہ اس پہ کسی قسم کا الزام عائد کر کے اس کی کردار کشی کی جاتی تاکہ وہ کچھ مال دے کے اپنی جان چھڑائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اب یہاں ایک بحث مفسرین کرام نے کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ منبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ما اکثارکم فی صدق النساء، اے لوگو، عورتوں کے جو حق مہر دیا جاتا ہے اس میں تم نے بہت زیادہ یعنی حد سے بڑھنے لگے ہو۔ وَقَدْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ فِيمَا بَيْنَهُمْ 400، یعنی ایک حد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو حق مہر دیتے تھے۔ وَلَوْ كَانَ الْإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ كَرَامَةً لَمْ تَسْبَقُوهُمْ إِلَيْهَا، حضرت فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ اگر بہت زیادہ حق مہر مقرر کرنا یہ اللہ کے نزدیک کوئی تقویٰ ہوتا یا کوئی عزت کا باعث ہوتا تو تم ان سے آگے نہ بڑھتو۔ یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اعتدال کے ساتھ حق مہر مقرر کیا۔ حضور کی صاحبزادیوں کا نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق مہر بھی اعتدال کے ساتھ مقرر کیا، تو زیادہ حق مہر سے آپ نے منع فرمایا۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا یا امیر المومنین نہیت الناس ان یزید النساء صداقہن علی 400 درہم۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ 400 زیادہ درہم سے زیادہ حق مہر نہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ہاں۔ تو اس عورت نے کہا اما سمیت اما انزل اللہ فی القرآن، کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا، سنا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ تو اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہ جو آیت میں ہے کہ تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہے، یعنی ان کا استدلال اس بات سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تو اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے زیادہ حق مہر دینا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس وقت کہا اللہم غفرن، یا اللہ معاف کر، کل الناس افقہ من عمر، سب لوگ عمر سے زیادہ فقیہ ہیں۔ ثم رجع فرکب المنبر، حضرت فاروق اعظم واپس آئے اور ممبر پر بیٹھ کے آپ نے کہا انی کنت نہیتکم ان تزیدوا النساء فی صداقہن فی علی 400 درہم، میں نے 400 درہم سے زیادہ حق مہر مقرر کرنے سے تمہیں منع کیا تھا۔ فمن شاء ان یؤتی من مالہ ما احب، جو کوئی اپنے مال سے جتنا چاہے دے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا تھا اصل میں وہی ہے کہ حق مہر جو ہوتا ہے اس میں بھی اعتدال جو ہے وہ بہرحال ضروری ہے، لیکن اس عورت جو تھیں ان کا استدلال اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ڈھیروں مال، اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرماتا بھائی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ منع نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بہرحال اعتدال وہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر دیا یا اپنی بیٹیوں کا جو حق مہر مقرر کیا وہی اعتدال ہے اور اسی کی پیروی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب فرمایا تو اس عورت نے، ایک روایت میں یہ ہے کہ فقال عمر امرأۃ اصابت ورجل اخطأ، کہ عورت نے درست بات کی اور مرد نے خطا کی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ایک عورت مناظرے میں عمر پر سبقت لے گئی، تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلوص اور للہیت تھی کہ کوئی بھی بات وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ رسول کے حکم کی پابندی کے لیے، شریعت کے لیے، شریعت مطہرہ کی پابندی کے لیے کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ارشاد فرمایا اور وہ بات بالکل درست تھی کہ حق مہر میں اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس عورت کا جو استدلال تھا قرآن پاک سے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے کہ جس سے آپ سختی سے منع کریں۔ ٹھیک ہے اعتدال کا حکم دیں کہ اس میں میانہ روی اختیار کی جائے، درمیانی رستہ اختیار کیا جائے، کم اور زیادہ نہ ہو، لیکن زیادہ دینا کوئی ناجائز نہیں ہے کہ آپ اس میں سختی کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو مان لیا کہ آپ کی بات درست ہے کہ ٹھیک ہے اعتدال ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی زیادہ مقرر کرتا ہے تو یہ کوئی نافرمانی اور ناجائز میں نہیں آتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو حق مہر ہے اس کا یعنی آدمی نے دیا ہے تو طلاق کی صورت میں اس کا لینا جو ہے اس کو حق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب پہلے چونکہ یہ گزر چکا ہے کہ فائن اسی میں کہ اگر عورت کی طرف سے نافرمانی ہو، اس کے قصور کی وجہ سے یعنی طلاق ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو
خلا کی اجازت ہے کہ وہ اس سے کچھ لے کے اس کو طلاق دے، لیکن اگر مرد وہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اس کو منع کیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جو تم نے دیا ہے وہ تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس کا دیا ہوا مال کیسے واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے علیحدگی میں مل چکے ہو، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ پختہ عہد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق مرد اور عورت میں نکاح ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا عہد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی یعنی بھلائی اس کا عہد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا مرد کے لیے حکم، جیسا کہ پہلے گزرا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ تم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق تم نے قبول کیا، تو اب اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو جو حق مہر دیا ہوا ہے کسی مختلف طریقوں سے اس کو واپس لینے کا تم یعنی نہ سوچو۔ آگے یعنی پیچھے تو یہ تو فرمایا تھا نا کہ زبردستی تم عورتوں کے وارث نہ بنو۔ اب وہ جو تھا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے جو نکاح کرتا تھا اس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اس معاشرے میں چونکہ پہلے یہ رسم چلی آ رہی تھی تو اس رسم، اس معاشرے، اس رسم کے مطابق اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی سے اس کا بیٹا، یعنی اسی بیوی سے نہیں ہے، کسی اور بیوی سے اس کا بیٹا ہے، تو وہ اپنے باپ کی اس بیوی سے نکاح کر لیتا تھا۔ یہ چیز وہاں پائی جاتی تھی اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام میں اس کو منع کیا گیا کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلے تو باپ نے نکاح کیا، اب باپ کے فوت ہونے کے بعد اسی سے بیٹا جو ہے وہ نکاح کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تمہارے لیے اور تم نکاح نہ کرو ان سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے آبا نے۔ اب آبا کا لفظ یہ باپ دادا بھی آ گیا کہ کسی نے بھی، باپ نے دادا نے کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو اب اس کے بیٹے پوتے کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو جس سے تمہارے آبا نے نکاح کیا عورتوں میں سے اس سے تم نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے گزر چکا، چونکہ پہلے اس معاشرے میں یہ پایا جاتا تھا اور جب تک اسلام نے منع نہیں کیا تھا اس وقت یہ کام چلتا تھا۔ اب چونکہ اسلام نے منع کر دیا تو اب اس کے بعد یہ کام جو ہے ناجائز اور حرام ہو گیا۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتن اور سخت نفرت، ناراضگی اور نافرمانی کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی یہ برا طریقہ ہے۔ تو حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کان معمولا بہ فی الجاہلیت، جاہلیت میں اس معاشرے کے اندر یہ عام تھا، یعنی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا اور یہ معمول تھا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی جو منکوح ہے، اس کی بیوی، وہ اس کا بیٹا جو اس عورت سے نہیں ہے کسی اور عورت سے ہے، اس کے لیے نکاح اس کا درست ہوتا تھا۔ تو چونکہ یہ اس معاشرے میں یہ پایا جاتا تھا، جب تک اسلام نے منع نہیں کیا اس وقت تک جس نے کر لیا اس سے کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ جب اسلام نے منع کر دیا تو اب منع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگر جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو اب یہ ناجائز اور حرام ہے، اب کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کے لیے پھر سزا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل،
تزوج امرأۃ ابیہ من بعدہ ان یقتلہ ویأخذ مالہ۔ حضرت براء ابن عازب کو حضور نے بھیجا، ایک شخص تھا، جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو اب اگر کوئی اس کام کو کرے گا تو وہ ناجائز اور حرام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی سزا کہ حضرت براء ابن عازب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دے کے بھیجا چند لوگوں کے ساتھ کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے کہ جس نے اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی سے اس نے نکاح کر لیا تھا، تو حضرت براء ابن عازب کو بھیجا کہ جا کے اس کو قتل کر دو اور اس کا مال لے لو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح ظاہراً نافرمانی کی ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ارشاد فرمایا انہ کان فاحشہ، کہ یہ بے حیائی کا کام ہے کہ باپ کی منکوحہ سے تم نکاح کرو، جس کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا اسی کے ساتھ تم نکاح کرو۔ فاحشتاً و مقتاً و ساء سبیلا، تین چیزیں بیان کی کہ بے حیائی کا کام ہے، سخت نفرت اور نافرمانی کا کام ہے، و ساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو اس سے منع کیا۔ تو اسلام نے آ کے عرب کے اندر جو غلط رسمیں پائی جاتی تھیں، جو بری رسمیں پائی جاتی تھیں، ان کو منع کیا، اور ان میں سے خاص طور پر یہ بھی ایک رسم تھی کہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، عورتوں کا کسی قسم کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ عورت جو ہوتی تھی اس کو وراثت سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی فوت ہوا ہے تو اس کے بعد اس کا جس طرح مال تقسیم ہوگا اسی طرح عورت بھی اس کی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرمایا کہ اس کے اپنے حقوق ہیں اور اس کے زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس کے ارادے اور اس کی یعنی رضامندی سے ہوگا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی زندگی کے متعلق کوئی آدمی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم بالخیر والبرکات فی الدین والدنیا والآخرۃ انکا علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔